آج سے 1500 سال تقریباً پیچھے آپ اپنے تصور اور دماغ کو سوچیں، ایک ماحول ایسا تھا، اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب علیہ السلام نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ جس طرح آج ہم نے پروگرام کیا ہے، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچایا جائے، ہمارا ایمان تازہ ہو اور اپنے نبی علیہ السلام کی اس مشن پر خود بھی عمل کریں، اپنی نسلوں کو بھی عمل کروائیں۔ یہی مقصد ہے دوستو۔ تو آج سے 1500 سال پہلے میرے نبی علیہ السلام مکے کے قریشوں کو تبلیغ کر رہے تھے، خدا وحدہ لا شریک کی دعوت دے رہے تھے۔ قریش مکہ میرے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو تنگ کر رہے تھے، طرح طرح کی تکالیف دے رہے تھے۔ اسی دوران مکہ کے قریش نے مل کر میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کیا مطالبہ کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صفا پہاڑ جو ہے، حاجی حج کرنے جاتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، صفا پہاڑ جو ہے یہ ہمارے لیے سونا بنا دے تو ہم پورے اہل مکہ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ اگر آپ صفا پہاڑ کو خدا کی قدرت سے سونا بنا دیں، آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ ان کا مطالبہ بھی بہت بڑا تھا، اور میرے نبی علیہ السلام کہ دین اسلام میں اگر یہ اہل قریش مسلمان ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کو جو تکالیف دی جا رہی ہیں وہ بھی ختم ہو سکتی تھی، اور بہت سارے فوائد مل رہے تھے۔ حتیٰ کہ بڑا فائدہ یہ تھا کہ جو لوگ ان گنت بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک کے دامن میں آ رہے تھے۔ بات اتنی سی تھی، جبریل امین میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک کا سلام عرض کیا کہ رب العالمین آپ کو سلام فرما رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا بات کو، میرا رب فرما رہا ہے اے نبی، اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو میں اپنی قدرت سے سونا بنا دوں، اگر آپ چاہیں تو آپ کی امت کے لیے اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دوں۔ یہ آپ کا اختیار ہے، چاہیں تو میں اس پہاڑ کو سونا بنا دوں، آپ کا اختیار ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اب تیری امت کے لیے اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دوں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین، مجھے پہاڑ سونا نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، اگر مجھے چاہیے تو رب العالمین تیری رحمت چاہیے، اور تیری رحمت کا دروازہ کھلا جائے۔ میرے نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ آج یہ قریش مسلمان نہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری امت کے مسلمان جب بھی کبھی غلطی کریں گے، غلطی پر ان کو احساس ہو جائے گا، پھر اگر رب کی بارگاہ میں لوٹنا چاہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیں، اپنے رب سے قرب حاصل کرنا چاہیں، اگر رحمت کا دروازہ ہی نہیں کھلا ہوگا تو کس طرح رب کا قرب حاصل کریں گے؟ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب مال و دولت، دنیا ایک طرف، رحمت کا دروازہ ایک طرف، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تصور کریں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ روزہ رکھ کے توڑ دیں، آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں، حج ادا نہ کریں، گالی گلوچ کریں، جھگڑا و فساد کریں، غیبت کریں، لوگوں کے درمیان جھگڑا کروائیں، ہر وہ جو برائی تصور میں آ سکتی تم وہ برائی کر لو، اور پھر تمہاری زندگی کا چرخہ چل رہا ہے اور تمہاری زندگی کا سورج غروب ہونے کو قریب آ رہا ہے، تمہاری زندگی کی شام آ گئی ہے۔ دوستو ذرا تصور کرنا، اس وقت آپ نا امید ہوں گے کہ اگر رحمت کا دروازہ نہ کھلا ہوتا، رب کی رحمت کی طرف قرب نہ ہوتا تو آپ نا امید اور مایوس ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہوتے، لیکن رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے یہ اس لمحے سوچ لیا تھا کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا، میرا امتی ساری زندگی گناہوں میں گزار دے گا، پھر آخری لمحے اس کو خیال آئے گا میں جہاں جا رہا ہوں اس رب سے قربت تو ہے نہیں میری، جس رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں وہ تو مجھ سے پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے مال و دولت عطا کیا، اے
ہو گئی. اگر ایسا تصور کر لیا پھر اس لمحے رب کی رحمت تجھے آوازیں دے رہی ہے. رب کی رحمت جو ہے واسعۃ کل شیء، ہر چیز پر میری رحمت وسیع ہے. میرا رب فرما رہا ہے یہ آپ کا ماحول بنا. ادھر سے رب اعلان فرمایا رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ادھر سے میرا رب اعلان فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِهِ، میں وہ ذات ہوں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. ادھر سے میرا رب اعلان فرما رہا ہے اے میرے بندے اعمل السوء، اگر تو برا عمل کر لیا ہے، گناہ کر لیے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، آ میری بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جا، آنسو بہا لے، تیرا آنسو بہنا میں اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں. تو دوستو رب کی رحمت اتنی وسیع. انسان تو شیطان تو انسان کا دشمن ہے، انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ جب رب نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کیا تو شیطان سے فرمایا نکل جا میری بارگاہ اقدس سے. تو شیطان نے رب کی بارگاہ میں یہ بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندے کے جسم میں روح ہوگی میں گمراہ کرتا رہوں گا. جب تک تیرے بندے کے جسم میں روح ہوگی میں گمراہ کرتا رہوں گا. رب نے فرمایا ہے شیطان پھر مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم جب تک بندہ میری بارگاہ میں پہنچتا رہے گا میں بھی معاف فرماتا رہوں گا. سبحان اللہ. یہ ہے رب العالمین کی محبت اپنے بندے سے کہ اے میرے بندے تم میری بارگاہ میں پہنچ، جب تک تم میری بارگاہ میں آتا جائے گا میں بھی بخشتا جاؤں گا، تیرا لوٹنا نہ دیکھوں گا. کتنی دفعہ تو آیا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اس کو کہ ایک بندہ اس نے ساری زندگی گناہ کیے، اس کو خیال آ گیا میں اپنے رب سے معافی مانگ لوں. رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونے لگا یا الہ العالمین مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیے، تیری رحمت سے دور چلا گیا، تیری قرب و جوار سے میں دور چلا گیا. رب العالمین فرمائے گا میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا رب معاف فرمانے والا بھی ہے اور پکڑ کرنے والا بھی ہے، لہذا اے بندے میں نے تجھے بخش دیا چاہے تو کرتا ہے. بندے کے گناہوں کا حساب ہی نہیں، کوئی حساب کیا ہی نہیں ہے. بندے میں نے تجھے بخش دیا جو چاہے تو کرتا ہے. پھر کچھ لمحے گزرے، پھر شیطان کے چنبے میں وہ آ گیا، پھر گناہ کرتا رہا. پھر ایک لمحہ آیا اسے احساس ہوا، احساس ہونا ہی خدا کی بڑی نعمت ہے. دوستو انسان کو احساس ہو جائے، اور جس انسان کے پاس احساس ہی نہیں ہے خدا وحدہ لا شریک لہ اسے یہ بڑی سزا یہی ہے کہ اسے شعور ہی نہ ہو. میں شعور ہی لے لوں، اسے احساس تک نہ ہو کہ میں نے غلطی کی. اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو خدا کی بڑی نعمت ہے یہ. اسے پھر احساس ہوا میں نے غلطی کی، پھر دوبارہ رب کی بارگاہ اقدس میں پہنچا یا الہ العالمین میں نے گناہ کیے، میں نے تو زندگی ایسے ہی گزارتی، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی روزے رکھے، نہ کبھی رمضان شریف کا ادب و احترام کیا، نہ مال و دولت نے مجھے دیا اس میں نے زکوٰۃ دی، نہ حج ادا کیا، نہ کوئی نیکی میں نے کی، زندگی گزر گئی. رب العالمین آج مجھے تیری محبت یاد آ رہی ہے یا اللہ مجھے بخش دے. رب فرمائے گا میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اسے معاف بھی کرنے والا ہوں، اس کی پکڑ بھی کرنے والا ہوں، پھر بھی میری بارگاہ اقدس میں میری رحمت کی امید رکھے آ گیا. اے بندے میں اعلان کرتا ہوں میں نے تجھے بخش دیا. اب پھر کچھ لمحے گزرے، رب نے اسے معاف فرما دیا، پھر دنیا داری میں وہ مصروف ہو گیا. جس طرح ہماری طبیعت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ کبھی گناہ نہ کریں گے، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہیں، شیطان کے ہیلے بہانوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، شیطان کے داؤ میں ہم قابو آ جاتے ہیں، تو پھر شیطان ہمیں برگلا لیتا ہے، ہم گناہ کر لیتے ہیں، پھر انسان گناہ کر لیتا ہے. تیسری بار پھر وہ رب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا یا رب العالمین مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں،
یا اللہ مجھے معاف فرما دے. رب فرمائے گا اے بندے تو جانتا ہے کہ میں معاف بھی کرنے والا ہوں اور تیری پکڑ بھی کر سکتا ہوں میں, لیکن تو نے میری رحمت کی امید رکھتے ہوئے میری بارگاہ اقدس میں حاضری دی. جا بندے میں نے تجھے معاف فرما دیا. سبحان اللہ. کیونکہ تیرے نبی نے سونے کا پہاڑ نہیں مانگا تھا, توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے کی دعا کی تھی. آج اسی دعا کا فائدہ لے میرے بندے, میں نے تجھے بخش دیا, میں نے تجھے معاف فرما دیا. صرف معاف نہیں فرما دیا بلکہ ایسا معاف فرمایا کہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں چھوڑا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جتنے بھی گناہ انسان نے کر لیے, جتنے بھی ظلم کر لیے, آج اس کا دل اپنے رب کی محبت میں پگھل رہا ہے. آج اس کا دل اپنے رب کے خوف میں رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج یہ رب کی بارگاہ میں جھک گیا. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تیری ہسٹری میں دیکھوں, تیرا نامہ اعمال میں دیکھوں. رب فرمائے گا تو میری رحمت کی امید رکھے گا, آ گیا میری بارگاہ میں, ایسا تجھے پاک و صاف کر دیا کہ گویا تیرا گناہ چھوڑا ہی نہیں. اور پھر گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے, گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے. بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کرے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں تائب بھی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے. یا رب العالمین مجھ سے غلطی ہوگی. یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم گناہوں میں چلے جاتے ہیں, انسان خطا سرزد ہو جاتی ہے, لیکن اے انسان میرا رب تجھے پکار رہا ہے, میرا رب تجھے تیرا انتظار کر رہا ہے. آ میری بارگاہ اقدس میں تو توبہ کر, تیرے سارے گناہ بخش دوں گا, بلکہ صرف بخش نہیں دوں گا, ان اللہ یحب التوابین, صرف بخشوں گا نہیں تجھ سے محبت بھی کرنے لگ جاؤں گا, تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا. کیا شان ہے بندے, ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا, ساری زندگی رب کی رحمت سے دور رہا. جو رب نے اپنی رحمت کی وسیع لپیٹ میں تجھے لیا, آج تجھے یہ مقام مل گیا کہ رب تجھ سے محبت کرنے لگا. اے بندے تیرا کیا مقام ہے, آج رب تجھ سے محبت کرتا ہے. تو رب سے نہیں بلکہ رب تجھ سے محبت کر رہا ہے, اور جس سے رب محبت کرتا اس کا مقام کیا ہوگا. ایک وہ لمحہ تھا کہ تو گناہ گار تھا, ایک وہ لمحہ تھا کہ میں خدا کی رحمت سے دور تھا, ایک وہ لمحہ تھا کہ مجھے جنت کی امید ہی نہیں تھی, اتنا گناہ تھے. لیکن جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں آیا, خدا کو پایا میں نے, اور ایسا پایا کہ خدا مجھ سے محبت کر رہا تھا. تو دوستو, خطا کے بعد معافی مانگنا, انسان کا دل ایسا صاف و شفاف ہو جاتا ہے کہ اس میں حق کو قبول کرنے کی قوت بحال رہتی ہے. اگر وہ گناہ کرے, گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ نہ کرے, تو وہ جو حق کو قبول کرنے والی قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ہم 100 تقریریں کریں, ہم جو کچھ بھی کہیں اس کو حق سمجھ میں ہی نہیں آتا, وہ بات توجہ ہی نہیں کرتا, کیونکہ وہ توبہ کی طرف آیا ہی نہیں ہے, اس کا دل اتنا سیاہ ہو چکا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ اسی لمحے خدا کی بارگاہ اقدس میں پہنچتا ہے. یا رب العالمین مجھے معاف فرما دے, مجھ سے غلطی ہوگی. رب العالمین فرشتوں کو فرماتا ہے اس کے دل سے وہ سیاہی صاف کر دو, اس کے دل کو صاف و شفاف کر دو, اس کے دل کو پاک و صاف کر دو, کیونکہ اس نے توبہ کر لی. اگر وہ توبہ نہ کرے, اگر وہ گناہ کرتا جائے, میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مقدس, اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اتنا سیاہ ہو جاتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اتنا سیاہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ دل کا اندھا ہو جاتا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے, فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. جو اس دنیا میں حق کو قبول کرنے سے اندھا رہا, وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. دوستو, آنکھوں سے نابین اندھا نہیں ہوتا, دل کا نابین اندھا ہے, حق کو قبول نہ کرنے والا اندھا ہے. یہ دل کا اندھا پن وہ اندھا پن ہے جس نے ابی بن خلف کو حق قبول کرنے سے روکے رکھا. یہ دل کا اندھا پن وہ اندھا پن ہے جس نے شیخ
یہ دل کا اندھا پن وہ اندھا پن ہے جس نے ابو جہل کو حق قبول کرنے سے روکے رکھا، حالانکہ معجزات بھی دیکھے، سب کچھ میرے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھا، لیکن دل کا ایسا اندھا ہوا انسان کہ حق کو قبول نہ کر سکا۔ یہ دل کا اندھا پن ہے کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا۔ یہ دل کا اندھا پن ہے جو نمرود نے میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کر دی۔ یہ دل کا اندھا پن ہے دوستو کہ جس کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین مجھے سونے پہاڑ نہیں چاہیے، تیری رحمت کا دروازہ کھلا چاہیے۔ اگر تیری رحمت کا دروازہ کھلا نہ ہوتا، اگر تیری رحمت کا دروازہ کھلا نہ ہوتا، لوگ تو گناہ کر کر کے دل کے اندھے ہو جاتے۔ جب دل کے اندھے ہو جاتے پھر حق قبول کیسے کرتے؟ پھر حق کو تو وہ تصور ہی نہ کر سکتے۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ اے میرے امتیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ میں خود رب کی بارگاہ میں روزانہ 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام کا فرمان ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اور میں نبی ہونے کی حیثیت سے روزانہ 100 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام توبہ بخشش کے لیے نہیں، امت کی اصلاح کے لیے فرما رہے تھے۔ اگر ٹائم ہوتا تو میں یہ واضح بات کرتا کہ نبی علیہ السلام کس طرح توبہ کر رہے تھے۔ ٹائم کی قلت ہے، نہیں تو یہ بات ایسی سمجھ میں آ جاتی کہ ساری زندگی آپ کو نہ بھولتی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ دل کا جو اندھا پن ہے یہ انسان کا آخری سٹیج ہے، اور جب تک رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے میرے نبی علیہ السلام کا کوئی بھی امتی دل کا اندھا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جب بھی وہ ایسے تقاریر وغیرہ سنے گا، جب بھی وہ حق سنے گا، حق کو دیکھے گا، فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، رب اپنی رحمت سے لپیٹ لے گا، پھر وہ خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس میں قرب حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ تو دوستو اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے صفا پہاڑ یا رب العالمین سونا نہ کر، لیکن میری امتی کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول۔